آج کل اسلامی معاشرے میں بہت سی خرابیاں جڑ پکڑ چکی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو دیگر بہت سی خرابیوں اور بربادیوں کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک خرابی اور ایک بیماری دوست اور احباب اور ہم نشینوں کا غلط انتخاب بھی ہے، جس نے آج کل وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ انسان فطرتاً مدنی الطبع واقع ہوا ہے، وہ تنہائی اور اکیلے پن سے گھبراتا ہے۔ زندگی کے خالی اوقات گزارنے کے لیے کسی ہمنشین اور مصاحب اور دوست کو تلاش کرتا ہے، جس سے اپنے دل کی بات کہہ سکے، ہنس بول سکے، اٹھ بیٹھ سکے اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ شریعت مطہرہ نے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے سلسلے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اچھے رفقا اور صحیح ہم نشینوں کی تلاش میں بھرپور مدد دی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جا بجا اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ نیک اور صالح ہم نشین تلاش کرو، علماء اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، سچوں اور نیک بختوں کے ساتھ رہو، برے اور بد اخلاق لوگوں سے بچو، جھوٹوں اور مکاروں اور بد عہدوں کے قریب بھی مت بھٹکو، بد دینوں اور اللہ کے نافرمانوں سے دور رہو۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک ان لم یصبک منہ شیء اصابک من ریحہ ومثل الجلیس السوء کمثل صاحب الکیر ان لم یصبک من سوادہ اصابک من دخانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ہم نشین، نیک دوست کی مثال مشک والے کی جیسی ہے کہ اگر اس کی مشک کا کوئی ٹکڑا تجھ کو نہ ملے تب بھی اس کی خوشبو تو ضرور ہی تجھ تک پہنچ جائے گی، اور برے ہم نشین، برے دوست کی مثال اس بھٹی والے کی جیسی ہے کہ اگر اس کی سیاہی سے بچ بھی گیا تب بھی بھٹی کا دھواں تو ضرور تجھ پر پہنچ کر رہے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ایک طبعی صلاحیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنے ماحول اور ارد گرد سے متاثر ہونے کی اور اس کے اثر کو قبول کرنے کی بھرپور استعداد و صلاحیت اور قابلیت رکھ دی ہے۔ چنانچہ اگر اس کے ارد گرد کا ماحول صالح اور صاف ستھرا ہوگا تو وہ بھی اس سے متاثر ہو کر نیک اور صالح بن جائے گا، اور اگر اس کا ماحول گندا اور غلیظ ہے تو وہ کبھی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ نیک آدمی کا ہم نشین ضرور اس سے متاثر ہو کر رہے گا، جیسا کہ مشک والے کے پاس بیٹھنے والا یقینی طور پر مشک کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی طرح برے ہم نشین سے انسان بالیقین برائیاں سیکھتا ہے، جیسا کہ بھٹی والے کے پاس بیٹھنے والے کو دھواں ضرور پہنچ کر رہے گا، اور دھواں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ معاشرے کا ہر طبقہ اس سلسلے میں بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل اللہ، نیک لوگ اور علماء کرام کی صحبت اختیار کی جاتی، 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ان کے قربت اور صحبت میں گزارا جاتا تاکہ اخلاق فاضلہ، خشیت الہی، امانت و دیانت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے جواہر پارے ایک دوسرے سے منتقل ہوتے اور ایک دوسرے میں داخل ہوتے اور معاشرہ گل و گلزار بن جاتا۔ لیکن اس کے برخلاف عام مزاج یہ ہے کہ بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ رات میں اور دن کے خالی اوقات میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، غیبت، جھوٹ، بہتان ترازی، عیب جوئی، طعن و تشنیع اور ہر طرح کی بیہودہ گفتگو کریں گے۔ کوئی اپنی بددیانتی اور دھوکہ دہی کا قصہ خوب نمک مرچ لگا کر سنائے گا، سننے والے بڑے چٹاخے لے کر کے سنیں گے اور دھوکے دینے والوں کو داد دی جائیں گے۔ تو کوئی بات بات پر نئی نئی گالیاں ایجاد کرے گا، پھر اس کو کہتے ہیں یہ ڈائیلاگ ہے، اور جس کو سن کر کے قہقہ لگا دیں گے۔ تو کوئی
حکومت وقت اور اس کے کارندوں پر بے لاگ تبصرے کر کے حاضرین کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرے گا۔ یوں یہ مجلس اپنی تمام تر برائیوں، اللہ کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے اختتام پذیر ہوگی۔ قوم کے نوجوانوں کا تو کہنا ہی کیا، وہ اہل اللہ صلحاء اور علماء سے تعلق استوار کرنے کے بجائے، ان سے تعلق رکھنے کے بجائے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے بجائے فلمی ایکٹروں سے روابط بڑھاتے ہیں، ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ ان کو یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ 5 وقت نمازوں کے اوقات اور نام کیا ہیں، لیکن یہ ضرور اور 100% معلوم ہوگا کہ فلاں فلم میں فلاں ہیرو نے فلاں کردار ادا کیا اور فلاں گانے اس نے گائے۔ یہاں تک کہ اگر وہ چلتے ہوئے کسی میوزک کو سن لے اور کسی گانے کو سن لے تو فوراً اس فلم کا نام بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلم کا گانا ہے اور فلاں ہیرون کا گانا ہے اور فلاں ہیرو کے اس میں کردار ہے۔ اور نیک اور دیندار لوگوں سے ان کی کوئی واقفیت نہیں ہوگی، لیکن کھلاڑیوں کے نام اور پتے سے وہ پوری طرح واقف ہوں گے۔ اگر کسی محلے میں کوئی فلمی ایکٹر کسی کے یہاں آ جائے تو گھر کے باہر محلے کے نوجوانوں کی ایک بھیڑ، ایک تانتا لگ جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک بےتاب نظر آتی ہے پوری قوم۔ اسی طرح اگر کبھی کوئی کھلاڑی پبلک کے مجمع میں آ جائے تو ہر طرف سے نوجوان اس سے آٹوگراف لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جو اس جد و جہد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں سے آج کا نوجوان تعلق اور محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی ان کے کردار اور شخصیت پر بھی غور کیا؟ کیا وہ نیک اور صالح، سچے، امانت دار اور اچھے چال چلن کے ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، یا محض کافر اور مشرک، اللہ کے باغی اور جہنمی ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان کسی سے تعلق، محبت اور دوستی کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے یہاں بھی اس کو اور اس بات کا پابند کیا ہے کہ کسی سے محبت اور دوستی کرنے سے پہلے اس کے کردار، اعمال و اخلاق کو خوب اچھی طرح پرکھ لو۔ اگر وہ شریعت کا پابند، نیک اور صالح آدمی ہے تو اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تو اس سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس علاوہ اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آخرت میں اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آپ کے اس جملے سے بے انتہا خوشی ہوئی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آخرت میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کی معیت نصیب ہوگی۔ ذرا غور تو کریں، کیا کوئی مسلمان آخرت میں کافروں، بد کرداروں، بے نمازیوں، جھوٹوں، بدعہدوں، دھوکہ دینے والوں، مکاروں، خبیثوں، لعینوں، شیطانوں، غیبت کرنے والوں، منافقوں اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہنا پسند کرے گا؟ نہیں، یقیناً نہیں پسند کرے گا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ ایسے لوگوں سے محبت کا دم بھرنا کیوں ہے؟ دوستی اور محبت کا اظہار کیوں؟ محفلوں میں شرکت کیوں؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں؟ ان کے ساتھ کھانا پینا کیوں؟ ان کے ساتھ یاری کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر صحابہ کرام بے شک خوشی سے جھوم اٹھنے، کیونکہ وہ تو صرف اور صرف اللہ کے بعد اگر کسی سے سچی اور حقیقی محبت کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور آخرت میں آپ کا کیا مقام ہوگا، اس کی رفعت و بلندی کا اندازہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔
قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آپ سے سچی محبت کر کے آخرت میں آپ کی معیت کے مستحق قرار پا جائیں، آپ کے ساتھ۔ دوسری طرف آپ کا ارشاد بددینوں، بے نمازیوں، خیانت کرنے والوں اور ظالموں سے محبت کرنے والوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہے۔ ان کو اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا حشر کس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ جس طرح نیک دوست اور اچھے احباب انسان کو بہت سی نیکیوں کا عادی اور خوگر بنا دیتے ہیں، اسی طرح برے دوست انسان کو بہت سی نیکیاں انجام دینے سے روک دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھائی کے راستے کی طرف چلنا بھی چاہتا ہے تو اس کا راستہ روکتے ہیں اور ہر طرح سے اس کو خیر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن دوست و احباب کی مخالفت کی وجہ سے مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بہن کی شادی میں کھڑے ہو کر کھانے کا نظم کیا۔ جب ان سے سختی سے اس کافرانہ طریقے کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگا کیا کروں، دوست و احباب نے اسی طریقے کو پسند کیا اس لیے مجھ کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ دوستوں کے اصرار پر پکچر دیکھنے چلے گئے تھے، یا دوستوں کی خوشنودی کے لیے یا معاشرے کی وجہ سے، یہ برادری کی وجہ سے، یہ محلے والے کیا کہیں گے اس وجہ سے ہم نے اس کام کو انجام دیا، یا ہم نے دوستوں کی وجہ سے بیوی کو بے پردہ کیا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو شخص انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکے گا اور اس کی نافرمانی کا راستہ دکھائے گا وہ کبھی بھی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دوست کے روپ میں شیطان ہے جو بندے کو اپنے خالق اور مالک کی مخالفت پر اکسا رہا ہے۔ تمہارے بھائیو بزرگوں، ابھی موقع ہے، جب کل قیامت کے روز اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی تو بعض گنہگار اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اے بار الہ، ہمارا ارادہ اس گناہ کو کرنے کا نہیں تھا، فلاں فلاں دوستوں کے اصرار کرنے پر یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، ہم بے قصور ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، اصل قصور ہمارے دوست اور احباب کا ہے۔ لیکن اس دن اللہ کے یہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا اور انسان بے دینوں کی دوستی پر کف افسوس ہی ملتا رہ جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ تو ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول، دوست و احباب اور رفقا کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کون دوستی کے لائق ہے، کس کو اپنا بڑا تسلیم کیا جائے، کس سے محبت اور تعلق کا رشتہ قائم کیا جائے۔ جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے فوراً دوری اختیار کرے، نیز علماء، صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں سے تعلقات بڑھائیں، ان کے پاس آیا جایا کریں، ان کی مجلسوں میں شرکت کریں، ان کے پاس اٹھے بیٹھیں، اپنی ضرورتوں کو بتائیں، اپنی الجھنوں کو بتائیں، کیونکہ ایسے لوگ مشورہ بڑا اچھا دیا کرتے ہیں، اللہ والوں کی بات میں بڑا اثر ہوا کرتا ہے کیونکہ ان کے تعلق اللہ سے ہوا کرتے ہیں۔ ان سے تعلق اور محبت کا ہم اظہار کریں تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو ہدایت سے مالا مال فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما دے، آمین۔